بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی دردناک اور المناک قسم کی خبر کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں۔ آپ حضرات کے علم میں یقیناً آ گیا ہوگا کہ حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب، ان کو رات کراچی کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے کہ علماء کرام کو اس طریقے سے سر عام شہید کر دیا جاتا ہے اور ان کے قاتل جو ہے وہ دندناتے پھرتے ہیں، باوجود اس کے کہ سب کو معلوم ہے کہ وہ قاتل کون ہیں، پھر بھی اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا اور ان کو سزا نہیں دی جاتی۔ حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے، یہ بہت بڑے عالم دین تھے اور بڑی عظیم ہستی اور بڑے عظیم آدمی تھے۔ یہ ان کا نام ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب تھا اور ان کے والد گرامی شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی شخصیت تھی علمی اعتبار سے، اور جو لوگ علم دنیا میں موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ علم دنیا کے یہ کتنے بڑے عالم دین اور کتنی بڑی شخصیت تھی۔ یہ ان کے صاحبزادے تھے۔ تو مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب نے 1973 کے اندر جامعہ فاروقیہ سے عالم فاضل کا کورس کیا اور سند فراغ حاصل کی، اور اس کے بعد 1976 میں انہوں نے BA ہومین سائنس کی ڈگری جو ہے وہ حاصل کی کراچی یونیورسٹی سے۔ اسی طریقے سے انہوں نے اپنے تعلیم کے سفر کو جاری رکھا اور 1978 کے اندر انہوں نے MA عربی کی ڈگری بھی حاصل کی، اور اسی طریقے سے پھر 1992 میں انہوں نے اسلامک کلچر میں PhD کی ڈگری حاصل کی، اور پھر اسی طریقے سے یہ دینی خدمات میں بھی کام کرتے رہے۔ تو 1980 سے ہی انہوں نے 2020 تک، یعنی شہید ہونے تک، 1980 سے لے کر کل رات شہید ہونے تک اردو، انگلش اور عربی میں چھپنے والا جو ان کا رسالہ تھا الفاروق، اس کے یہ ایڈیٹر رہے۔ یہ دینی تبلیغ کے کام اور دین کی اشاعت کے سلسلے میں یہ رسالہ جو ہے وہ چھپتا تھا 3 زبانوں کے اندر، اردو، عربی اور انگلش کے اندر۔ اسی طریقے سے 1986 سے 2010 تک یہ جامعہ فاروقیہ کراچی کے جنرل سیکرٹری بھی رہے، اور پھر اسی طریقے سے کچھ عرصے کے لیے یہ امریکہ کے اندر چلے گئے، وہاں پر مقیم رہے، اور وہاں انہوں نے ایک بہت بڑا اسلامی سینٹر قائم کیا جہاں پر لوگوں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی۔ اور پھر یہ کولمپور کی مشہور یونیورسٹی ہے ملیشیا کی، شہر کولمپور کے اندر، اس میں انہوں نے 2010 سے لے کر کے 2018 تک کلیہ معارف الوحی اور انسانی علوم میں بطور پروفیسر خدمات سر انجام دی۔ اس یونیورسٹی کے اندر یہ بطور پروفیسر رہے ہیں اور وہاں پر انہوں نے یہ خدمات سر انجام دی، اور 2018 سے انہوں نے سرچ، تصنیف، تحقیق میں ملیشیا ہائر ایجوکیشن کی جانب سے 5 اسٹار رینکنگ جو تھی، 5 اسٹار جو رینکنگ تھی اس کے اندر ان کا نام آیا، اور انہوں نے وہ ایوارڈ بھی حاصل کیا، اور یہ ایوارڈ ملیشیا کے صدر نے اپنے ہاتھوں سے بذات خود ان کو یہ دیا اور اس ایوارڈ سے ان کو نوازا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وفاق المدارس کی کمیٹی جو ہے اس کے سینئر رکن بھی تھے، اور دستوری اور مالیاتی جو کمیٹی ہے وفاق المدارس کی، اس کے یہ چیئرمین بھی تھے۔ اسی طریقے سے ان کو عربی، اردو، انگلش، فارسی اور بہت سی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہترین معلم، خطیب تو تھے ہی، اس کے علاوہ علوم القرآن، علوم الحدیث، تعارف اسلام، اسلامی دنیا، اسلامی معاشیات، اخلاقیات، فقہی مسائل،
آیات احکام القرآن اور احکام فی الحدیث، مقاصد شریعہ، تاریخ الاسلام اور خاص کر تاریخ پاکستان جیسے مضامین پر بڑا عبور تھا اور بڑی دلچسپی رکھتے تھے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے 2017 میں جب ان کے والد گرامی شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس کے بعد یہ جامعہ فاروقیہ جو دونوں شاخیں ہیں ان کے یہ ساری ذمہ داری ان کے کندھوں پر آئی اور یہ ان کے محتمم ہوئے، انہوں نے ذمہ داری ساری سنبھال لی۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو کل زندگی پائی وہ 63 سال کی زندگی ہے۔ تو ایک ان کا ارادہ تھا کہ وہ ایک جدید تحقیقی خالص عربی ادارہ قائم کریں، یہ ان کا ارادہ تھا اور یہ ان کی خدمات تھی دین کے لیے۔ تو اتنی عظیم شخصیت، یہ ان کا مختصر تعارف تھا جو آپ حضرات کے سامنے رکھا، ان کی خدمات تھی کہ جو انہوں نے دین اسلام کے لیے کی۔ تو ایسی شخصیت کو کل رات جو ہے وہ ہم سے چھین لیا گیا، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا اور پوری دنیا کا بہت بڑا نقصان ہے۔ عالمی دنیا کے اندر یہ اتنا عالمی آدمی اور اتنی بڑی شہرت رکھنے والی شخصیت ڈاکٹر محمد عادل خان، ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اسی طریقے سے ان کی جو کل عمر ہے وہ 63 سال ہے، جو کہ سنت کے مطابق بھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے کہ دنیا کے اندر جو زندگی گزاری وہ بھی سنت کے مطابق، اور اللہ نے جو عمر عطا کی وہ بھی سنت والی زندگی۔ اور اسی طریقے سے ان کے جو اولاد ہیں ان میں مولانا مفتی محمد انس عادل صاحب، مولانا عمیر عادل صاحب، مولانا زبیر عادل صاحب، 3 بیٹے ماشاءاللہ، تینوں ہی عالم ہیں اور مفتی ہیں، اور ایک ان کی صاحبزادی ہیں اور ایک ان کی جو ہے وہ بیوہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم اس گہرے دکھ میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قاتلوں کو ہدایت عطا فرمائے، اگر ہدایت کے قابل نہیں تو توبہ و برباد فرمائے۔ ہمارا حکومت سے پرزور مطالبہ ہے کہ ایسی عظیم شخصیات کے قاتلوں کو قطعاً نہ بخشا جائے۔ اور یہ آپ نے وہ ویڈیو وغیرہ دیکھی ہوگی کہ جس میں سر عام جو ہے وہ ان کو شہید کرنے کے بعد وہ ملزم بھاگتا ہوا سارا نظر آتا ہے، کیمرے میں یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ تو اداروں سے ہماری گزارش ہے کہ بغیر کسی امتیاز کے ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی علماء حق کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کے لیے آواز اٹھائیں اور علماء حق سے محبت کریں۔ ہمیں دی اجازت، والسلام، اللہ حافظ۔